من الشیطان الرجیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر کبھی تو اعراض کر ہی لے، عنہم ان سے، ان قرابت داروں سے، مساکین سے، مسافر سے، جن کا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر کبھی تو اعراض کر ہی لے، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی کسی رحمت کو تلاش کرنے کی وجہ سے، ترجوہا، جس رحمت کی تو امید رکھتا ہو، فَقُلْ لَهُمْ، تو کہہ دے ان کو، قولاً، ایسی بات، میسوراً، جس میں آسانی ہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر کبھی تو اعراض کر ہی لے، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، ابتغاء تلاش کرنے کی وجہ سے، رحمت کسی رحمت کو، من ربک اپنے رب کی، اپنے رب کی کسی رحمت کو تلاش کرنے کی وجہ سے تو ان سے کبھی اعراض کر ہی لے، ترجوہا، جس رحمت کی تو امید رکھتا ہو، فَقُلْ لَهُمْ، تو کہہ دے ان کو، قولاً، ایسی بات، میسوراً، جس میں آسانی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ قرابت داروں کو، مساکین کو اور مسافر کو اگر کسی وجہ سے انہوں نے تم سے سوال کر لیا اور تمہارے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہ ہو، لیکن تمہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہے، یعنی رزق حلال وافر ملنے کی امید تمہیں ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، فی الحال نہیں ہے، تو فرمایا اگر ایسی صورت ہے کہ اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے سوال کر لیا ہے، کسی مسافر نے، کسی قرابت دار نے، کسی مسکین نے مانگ لیا، تو آپ کے پاس اس وقت ہے نہیں دینے کو، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں بھی تمہارا کام یہ ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کو پھر ایسی بات کہو جس میں آسانی ہو، یعنی سخت کلامی نہ ہو، جواب بھی دینا ہے تو انتہائی بہترین اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز میں، نرم لہجے میں انہیں جواب دیں تاکہ دل آزاری نہ ہو، حوصلہ شکنی نہ ہو، کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے نا، اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کی مثال اس دانے کی طرح، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جو 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا، ہاں البتہ انہیں جواب بھی دو تو آسان انداز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا غزوہ تبوک کے موقع پہ، سواریاں کم پڑ گئی، حضرات صحابہ کرام جانے کو تیار ہیں، اذا اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آپ کے پاس، آپ کے چاہنے والے حضرات صحابہ کرام آئے اور آپ سے سواریاں مانگ رہے تھے کہ ہمیں بھی سواریاں دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے جواب میں کہا تھا لا اجد ما احملکم علیہ، میں کیسے دوں،
میرے پاس تمہیں اب دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کہنا کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا دیا کھاتے تھے۔ یہاں مانگا جا رہا ہے آپ سے اور آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہاں سے دوں تمہیں؟ تو یہ کہنا پھر بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا دیا کھاتے، پوری کائنات اللہ کا دیا کھاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو نرمی سے انہیں آپ جواب دے دیں تاکہ دل ازاری اور تکلیف نہ ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو بنا یَدَكَ اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کی طرف، اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا اپنے ہاتھ کو مت بنا، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی تو اسے پھیلا اس ہاتھ کو، کل البسط پوری طرح پھیلا دینا، فتقعد، وگرنہ تو بیٹھا رہے گا، ملوماً ملامت کیا ہوا، محسوراً تھکا ہارا ہو کر، محسورا تھک ہار کے تھکا ہوا ہو کر تو بیٹھا رہے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت بنا، اِلیٰ عُنُقِکَ اپنی گردن کے ساتھ۔ معنی یہ ہے کہ بخیلی نہیں کرنی، بخل بھی کرنے سے منع کیا گیا، بخیلی بھی مت کرو کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر دو۔ یہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی اپنے گردن کے ساتھ ہاتھ کو بندھا ہوا مت بنا، مانا کہ سمیٹ کے رکھنا، دینا نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بھی نہ لگانا۔ یہی بخل ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، تو اس سے بھی بخل سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، بخل اور کنجوسی سے جہاں منع کیا ہے وہاں یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور مت پھیلا اس ہاتھ کو پوری طرح پھیلا دینا، مانا کہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنا شروع کر دینا اور خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جانا۔ ان دونوں صورتوں میں فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بخل کی صورت میں اور فضول خرچی کی صورت میں، دونوں صورتوں کے اندر اگر بخل کرے گا، بخیلی کرے گا، تو بخیلی کی صورت میں بھی فائدہ نہیں ہے، نہ اپنی جان کو، تجھے اس مال کا کیا فائدہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، نہ کسی کے کام آ رہا نہ تیرے کام آ رہا ہے، ہاں جی، بخل سے کام لیتے ہوئے نہ تیرے کام آیا نہ تیرے بچوں کے کام آیا، تو یہ بخل نقصان دہ ہے اور فضول خرچی بھی نقصان دہ ہے۔ فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، وگرنہ تو بیٹھا رہے گا، دونوں صورتوں میں بخل کرے گا یا تو بے دریغ خرچ کرے گا نا، تو پھر تو بیٹھا رہے گا ملوماً ملامت کیا ہوا، بے دریغ خرچ کر بیٹھے گا تو بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا، گھر کا معاملہ کہاں سے تو چلائے گا۔ اس لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا خیر الصدقۃ، جو بہترین صدقہ ہے نا وہ من بعد غنن، وہ صدقہ ہے جو غنا کے بعد کیا جائے، وابدأ بما تعول، سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد بھی غنا برقرار رہے، یعنی اتنا دے دینا اور بعد میں بندہ خود مانگنے تک پہنچ جائے، ایسے خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ خرچ کرو جس کے بعد غنا باقی رہے، وابدأ بما تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا کن سے کرنی ہے؟ ان سے کرنی ہے جن کی تم پرورش کر رہے ہو، جو تمہارے زیر پرورش ہے نا، خرچ کی ابتدا وہاں سے کرو، مانا بچوں سے، گھر والوں سے ابتدا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو میانہ روی کا بھی شریعت نے ساتھ ہی حکم دیا ہے، میانہ روی،
فرمایا فتقعد ملوما محسورا، بخل بھی نہیں کرنا اور فضول خرچی بھی نہیں، بالکل ہی دونوں ہاتھوں سے بے دریغ خرچ کر دینا یہ بھی منع ہے۔ فرمایا فتقعد، دونوں صورتوں میں نقصان یہ ہوگا تو بیٹھا رہے گا ملوما، ملامت کیا ہوا، محسورا، تھکا ہارا ہو کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔